وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. در توکل گر توکل می کنی در کار کن، گر توکل می کنی در کار کن، کسب کن پر تکیہ بر جبار کن، تکیہ بر جبار کن تا وارہی، ورنہ افتی در بلا و گمرہی. چیست دنیا چیست دنیا از خدا غافل بودن، چیست دنیا از خدا غافل بودن، نیک ماشو نقرب و فرزند و زن. چیست دنیا چیست دنیا از خدا غافل بودن، نیک ماشو نقرب و فرزند و زن. آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی خشتی است. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی مصنوی شریف کے سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ یہ علم و عرفان و آگہی اور نور کے راستے کا یہ سفر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم سے انتہائی پابندی وقت کے ساتھ ہر شب جمعہ کو یہاں سے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس خانقاہ کی تعمیر کا مقصد ہی یہی ٹھہرا کہ یہاں سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے فروغ، علم و آگہی و عرفان، خود شناسی و خدا شناسی، آپس کے معاملات میں اعتدال، یہ اس کے مضامین الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسن انداز میں جاری ہے. اور یقین ہے کہ یہ جو بزرگان نظام کا تصرف اور توجہ نگاہ کا جو معاملہ درمیان کے وقت میں تقریباً مقصود ہو گیا، غائب ہو گیا، نظر نہیں آ رہا، لوگ اس بات کو بھول گئے، اس تعلیم کو بھول گئے، اس رائے خدا کی اس سفر کو بھول گئے، مگر یخرج الحی من المیت، اللہ تبارک و تعالی مردوں سے زندہ کو نکال دیتا ہے. بوری میں گندم مردہ ہے، ماحول میں پہنچی تو زندہ ہو گئی.
سارے بیج بوریوں میں ہے وہ مردہ ہیں ایک طرح سے. جیسے حالات و واقعات موافق ہوئے، اللہ کی مرضی شامل حال ہوئی، تو وہی جو مردہ گندم زندہ ہو گئی اور ایک کے دانے سے 70 بالیاں جو ہے پیدا ہونی شروع ہو گئی. یہ اللہ پہلے مرحلے میں انبیاء کی تعلیمات کے نتیجے میں انبیاء کی امتوں سے یہ تقاضا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ نبیوں کے پیغام کو کس طرح پہنچا رہے ہیں. اور جب لوگ اپنی غفلتوں کی وجہ سے اس پیغام کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں تو اللہ جہاں سے چاہتا ہے اس کو جاری کر دیتا ہے. پہلے مرحلے میں ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم پیروی کریں، ہم انبیاء کی تعلیمات کو سمجھیں، اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. مگر بیچ کا دور دھوئے کا دور تھا، بیچ کا دور دخان کا دور تھا، جس دور نے انسانیت کو اس کے مقام سے گرا کر ایلین بنا دیا. انسان نما ہے مگر انسان نہیں ہے. خلیفۃ اللہ، اللہ کا نائب کوئی چیز ہوتا ہے، اللہ کا نائب کوئی چیز ہے. اللہ نے تمام تر خلائق پر انسان کو فوقیت بخشی ہے. انسان پہلے خود شناسی کے منزل پر آئے کہ خدا نے اسے کس مقام سے سرفراز کیا ہے. جیسے جیسے اس بات کو سمجھتا جائے گا ویسے ویسے گرہیں کھلتی چلی جائیں گی اور اس کی نظر میں وسعت پیدا ہو جائے گی، اس کے قلب میں کشادگی پیدا ہو جائے گی. مخلوق خدا کے لیے وہ مہربان ہو جائے گا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ مہربان ہے. یہ تمام اوصاف اللہ نے اپنے انبیاء کو پوری وسعت کے ساتھ دیا اور انبیاء کے نائبین کو، اہل اللہ کو اللہ نے اسی انداز میں فکر سے نوازا کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت اور بات ہے. اب اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والے اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا واقعاً اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو پیمانہ کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اللہ سے واقعاً محبت کرتے ہیں؟ تو پیمانہ یہ بتایا گیا کہ میری مخلوق سے محبت کرو، میری ہر بنائی ہوئی چیز سے محبت کرو. یہ پیغام انبیاء نے دیا. اسی لیے انبیاء کے حیات مبارکہ میں بدترین مخالفوں کو بھی اللہ کے نبیوں نے بخش دیا. بدترین مخالف. بہت مشہور واقعہ ہے، ہر بچے کو معلوم ہے کہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، کچرا ڈالتی تھی. ایک دن نظر نہیں آئی، کانٹے نظر نہیں آئے، دوسرے دن کانٹے نظر نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہوئے گھر پہنچ گئے کہ اماں خیریت تو ہے، کانٹے نہیں بچھا رہی ہو؟ یہ کون سا پیغام ہے؟ یہ انبیاء کا پیغام ہے کہ بدترین دشمنوں سے بھی محبت کا معاملہ ہے، شفقت کا معاملہ ہے. اور اس تعلیم کو عام کرنے میں جہاں ہر دور کے مشائخ کبار نے اپنا حصہ ملایا ہے اور بلا کسی اس کے شک و شبے کے کہ ان تمام اہل اللہ میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مقام ہے. ہم خطے میں ہیں، اس خطے میں ہیں. ہمارے یہاں ہمارے سر کے تاج ہیں خواجہ صاحب، ہمارے سر کے تاج ہیں غوث پاک، ہمارے سر کے تاج نظام الاولیاء علیہ رحمہ. اس خطے کے لوگ ان علوم سے بہرمان ہو رہے ہیں. جبکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو علم کا وہ درجہ دیا گیا اللہ کی جانب سے کہ یورپ کے جدید ترین اذہان، ذہنوں کے وہ سوالات جو قرآن کے بارے میں، صاحب قرآن کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اٹھے، ان کا جواب اگر کوئی دیتا نظر آتا ہے تو 27,000 اشعار کی یہ مثنوی شریف ہر سوال کا جواب دیتی نظر آتی ہے. ہر سوال کا جواب دیتی نظر آتی ہے اور جدید یورپی ذہن کو مطمئن کرتی ہے. اسی لیے مثنوی شریف اس وقت بھی امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ہر زبان میں ترجمہ، جرمن بھی پڑھتے ہیں، جرمن کو المانیہ کہتے ہیں، عربی میں جرمن بھی پڑھ رہے ہیں، انگریز بھی پڑھ رہے ہیں، امریکن بھی پڑھ رہے ہیں. اور ضروری نہیں کہ سب پڑھ رہے ہوں مگر اس کی شناسائی وہاں پہ بہرحال موجود ہے. جب میں گیا تھا اس شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تو پاکستان سے غالباً میں اکیلا تھا اور ہندوستان سے ایک بچہ آیا تھا، بہت خوبصورت، بہت حسین، اجمیر شریف سے آیا تھا. کہ ہم دو اس علاقے کے لوگ تھے، باقی پورے عرش شریف میں سارے ویسٹرن ورلڈ کے لوگ تھے. ایک ہجوم تھا مرد و خواتین کا جو مولانا کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں اور اس کی مثنوی شریف سے استفادہ
کہ نتیجے میں ان کے دلوں میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جو انہیں نہ صرف دنیا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، یہاں کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت کے معاملات بھی اچھے ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اہل اللہ سے تعلق کے نتیجے میں، مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے استفادے کے نتیجے میں۔ ابھی ہمارے نائب جناب آصف کامران چلپی صاحب گزشتہ نشست کا خلاصہ، اس میں جو مضمون مرحوم نے چنا ہے بڑا اچھوتا اور عجیب مضمون ہے کہ محنت کرنی چاہیے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چاہیے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے پورا ایک واقعہ ہے، پوری ایک حکایت ہے، اور حکایت میں پہلے کا زمانے میں معاملات ایسے ہوتے تھے، حضرت چنائی وغیرہ اور نسائی وغیرہ جنہوں نے مثنوی کی شروعات کی، اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مثنویاں لکھی۔ مثنوی شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں دو شعر ہم وزن ہوتے ہیں، مصنف مثنوی ہے کہ دو شعر ہم وزن ہوتے ہیں، نظم کے انداز میں پھر گفتگو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو ہر دور میں مثنویاں لکھی گئی ماضی میں، اور فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی بہت مقبول رہی، جس میں الہی نامہ، محبت نامہ اور منطق الطیر، منطق الطیر جو کہ پوری دنیا میں تمامی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ پہلے وعد و نصیحت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ پرندوں کی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، باز نے یہ کہا، کبوتر نے یہ کہا، شکرے نے یہ کہا، بلبل نے یہ کہا، اس میں نصیحتیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کی تربیت ہوتی تھی، وہ اس دور کا انداز تھا۔ اور مثنوی شریف کی جو انتہا کی ہے وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ مثنوی کو اس مقام پر پہنچایا کہ آپ کی مثنوی، علامہ اقبال فرماتے ہیں مانچی گویم وصف عالی جناب، میں ان عالی جناب کے اوصاف کیا بیان کر سکتا ہوں، کس کے؟ مرحوم کے۔ مانچی گویم وصف عالی جناب نیز پیغمبر ولے دولت کتاب، کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں مگر کتاب رکھتے ہیں، کیونکہ پیغمبری کا جو شعبہ ہے وہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے پاس کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ مگر اقبال کا زاویہ یہ ہے کہ آپ مرحوم پیغمبر نہیں ہیں مگر مثنوی شریف جیسی عظیم کتاب رکھتے ہیں۔ اور دوستوں اہل مجلس خوشخبری ہے کہ آنے والے نہ صرف ہفتے، دن، مہینے، سال مثنوی شریف سے معمور ہوں گے انشاءاللہ۔ پوری دنیا میں غلغلہ اٹھنے والا ہے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا، ترکی کے دوبارہ سے بحالی عروج کا، بحالی عروج کی بحالی کا وقت آنے والا ہے، ہمارے دروازوں پہ دستک دی جا رہی ہے۔ کیا میں فدا نہ ہو جاؤں اپنے شیخ پر کہ میاں شاہ قبلہ نے 25 سال پہلے مجھے یہ شعبہ دیا، 25 سال پہلے مجھے میاں نے شعبہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب مثنوی شریف پر کام کیجئے، ڈاکٹر صاحب مثنوی شریف پر کام کیجئے۔ بلکہ یہ کتاب جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے یہ میاں صاحب ہی کا تحفہ ہے، میرے ہاتھوں سے منگوا کر اور اپنی لائبریری میں رکھا، اور جب وقت آیا فرمایا جائیے مثنوی کی شروعات کیجیے۔ یہ اہل نظر کی نظر کا معاملہ ہے، مشائخ کی نظر کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اس شعبے کو اس وقت جاری کیا جب لوگ جانتے بھی نہیں تھے، اور آج اسی کا ذکر ہر جگہ ہر مقام پر ہو رہا ہے۔ جو بچے فیس بک اور یوٹیوب پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی تیزی سے یہ پیغام پھیل رہا ہے۔ کیا پھر یہاں مقام شکر نہیں ہے؟ ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس شعبے سے نہ صرف منسلک ہیں بلکہ اس کے فروغ کے لیے مصروف عمل ہیں۔ جناب آصف کامران چلپی صاحب گزشتہ نشست کا خلاصہ جس میں شیر اور دیگر جانوروں شکاروں کا ذکر چل رہا تھا، شکاروں کا خیال یہ تھا، جانوروں کا خیال یہ تھا کہ یہ ہم پر حملہ کرتا ہے اور اٹھا کے کسی کو بھی لے جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم محنت نہ کرو، تم محنت سے رک جاؤ، توکل کرو اور تمہیں تمہارا کھانا جو ہے ملتا رہے گا۔ یہاں مسلسل بحث چل رہی ہے، اس بحث میں اس واقعات میں قرآن و حدیث کے واقعات شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور بات پھر کھلتی چلی جا رہی ہے کہ اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد جیسے میں نے پہلے بھی پیچھے نشست میں بھی پڑھا تھا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، اور اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر کہ اپنے حصے کا کام پورا کریں، اس میں لاٹ لالی نہ کریں۔
اس میں تو سستی نہ کریں، اس میں کام چوری نہ کریں۔ بہت سے ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں تو کام تو بڑے زور و شور سے شروع کرتے ہیں، اس کا اختتام نہیں کر پاتے۔ کام کو شروع کرنا، ابتدا میں انتہا کو دیکھنے والا بہت سارے مسائل سے بچا رہتا ہے، مگر جو انتہا کو نہیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ کام تو بڑے زور و شور سے شروع کرتے ہیں، وہ اس کو اچھا زاویہ نہیں دے پاتے، کیونکہ یہ جو کمی رہتی ہے توکل کی کمی ہے، کسب کی محنت کی کمی ہے، انہیں یہ روک دکھاتی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں، شکاروں نے پھر توکل کی کو ترجیح دی محنت پر۔ شیر سے مکالمہ ہو رہا ہے اور شیر کو یہ سبق پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ محنت بالکل نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں اور ہم آپ کا انتظام کریں گے، آپ جدوجہد نہ کریں۔ جبکہ شیر کا موقف یہ ہے کہ جو جدوجہد کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، سبق ہمارے آپ کے لیے بات شیر کر رہا ہے، مگر سبق اس میں ہمارے اور آپ کی چھپا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے دلیلیں دینا شروع کر دی کہ بہت سے لوگ پہلے زمانے سے جب سے دنیا بنی ہے بہت محنت کرتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ لوگوں نے ہر دور میں بہت محنتیں کی ہیں، اس کے نتیجے میں انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ وہی ملتا ہے جو مقدر میں ہوتا ہے، وہی ملتا ہے۔ ایک زاویہ نگاہ کی بات ہے، جو کہ صاحب کیا فائدہ محنت کرنے کا، وہی ملے گا جو اللہ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پیروں کے پاس سیڑھی ہم نے بنا دی ہے، تم سیڑھی پہ چڑھتے 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 بلندی تک پہنچ جاؤ، یہ بھی زاویہ نگاہ ہے۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ محنت نہ کرو اور بس خاموشی سے بیٹھے رہو۔ شیر کا موقف ایسا نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، محنت کرنی چاہیے۔ پہلے ان کی دلیل جانوروں کی یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں نے بہت محنت کی، ان کو مقدر سے زیادہ کچھ نہ ملا، انہیں بڑے ہیلے بہانے کیے، بہت چالاکیاں مکاریاں دکھائیں، ان کو کچھ بھی نہ ملا، بلکہ وہ بھوکے پیاسے ہی دنیا سے گئے، کیونکہ جو مقدر میں ہوتا ہے، وہ جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ اسے ان تمام مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں گے یا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ تقدیر میں جو ہے وہی ملے گا تو محنت رک جائے گی۔ تقدیر کے لیے تدبیر اختیار کریں، تقدیر بنانے والا اس میں رد و بدل کی گنجائش ہمیشہ رکھتا ہے۔ اس میں ضمنی حوالہ آیا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں مقدر میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا، صبح کا چاش کا وقت تھا، ایک بندہ بھاگا بھاگا آیا، اس کا چہرہ بالکل زرد اور پیلا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اسرائیل مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ہوا کو حکم دیں کہ سب کچھ آپ کے تصرف میں ہے۔ میں نے گفتگو شروع میں کہا کہ انسان خلیفۃ اللہ کے تصرف میں، اللہ نے تمام اپنی خلائق کو دے دیا، تمام اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، آگ پانی ہوا مٹی، پہلے ہی بات ہوئی ہے کہ سب خلیفۃ اللہ کے تصرف میں ہے۔ تو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرف میں وہ تمام خلائق، ہوا بھی تھی۔ تو بندے نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اسرائیل سے، آپ مجھے ہندوستان، ہوا سے کیا مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ تو آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ سومناتھ کے علاقے ہندوستان میں اس کو پہنچا دو۔ ہوا نے ظاہر ہے تابعداری کر رہی ہے وقت کے نبی کی، سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس بندے کو ہوا نے سومناتھ ہندوستان پہنچا دیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن دربار لگا، اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دربار میں موجود تھے۔ تو سلمان صاحب نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ؟ اس کا چہرہ پیلا ہو گیا، اس کا رنگ زرد ہو گیا، وہ ڈر کے سہن کے میرے پاس آیا، تم نے اس کو کیوں ڈرایا؟ اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے کہا تھا کہ اس کی روح آج کی تاریخ میں ہندوستان میں قبض کرو، اور جب میں یہاں آیا تو یہاں یہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں، یہاں دیکھا اس کو میں نے کہا کہ 1000 پر بھی اگر ہو جائیں تو ہندوستان نہیں پہنچ سکتا۔ میں حیران ہو گیا کہ مجھے جو لکھ کے دی گئی لسٹ کے فلاں فلاں کو آج لانا ہے پکڑ کے، اس میں اس کا نام ہندوستان میں تھا اور یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں ہندوستان پہنچا تو پہلے سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں ہندوستان پہنچا، جو مجھے حکم دیا گیا تھا اس کے مطابق میں ہندوستان پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا، پس سلیما کرد بربادی برود برد بود او اورا بسوی سومناتھ
جب دوسرے دن آئے تو بعض بھی روز دیگر وقت دیواله لخوا شیخ سلیمان گفت اسرائیل را کی مسلمان را به خشم از چه سبب بنگریدی باز گو اے پیک رب یہ اللہ کے فرستادہ اللہ کی جانب سے روحوں کو ختم کرنے پر معمول فرشتے تم نے ایسا کیوں کیا اس کو بھول کے دیکھا اس کو ڈرایا تو اس نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اسے ہندوستان سے لے کر آؤ اور یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا جب میں ہندوستان پہنچا تو پہلے گفت اے شاہ جہاں جہاں نے بے زوال فہم کس کر دو نمود پورا خیال کہ جب اس نے مجھے دیکھا اور اس نے ڈر کے آپ سے فریاد کی آپ نے اسے ہندوستان بھیج دیا مجھے حق نے اللہ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان سے جا کر لے کر آؤ جب میں وہاں پہنچا تو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اس کا مطلب تقدیر میں جو یہ دلیل کس کی ہے یہ جانوروں کی دلیل ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہو کے رہے گا کہ مرا فرمود حق کم روز زاں جان اورا به ہندوستان ستان دیدمش اینجا بس حیران شدم در تفکر رفتہ سرگردان شدم کہ جب میں نے اس کو یہاں دیکھا تو میں فکر میں پڑ گیا میں بہت حیران ہوا اور جب میں ہندوستان پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ پہلے سے وہاں بیٹھا ہوا تھا میں نے وہاں اس کی روح قبض کی کیونکہ اللہ کا حکم یہاں یہی تھا اللہ کا حکم جو تھا اس کے بارے میں کہنے کا مقصد یہ تھا جانوروں کا کہ جو اللہ نے لکھ دیا بس وہ لکھ دیا وہ تبدیل نہیں ہوگا مگر یہاں پہ پھر دوبارہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے شیر گفت اورے ولیکن ہم ببی جہد اور یہ انبیاء و مرسلین کہ ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے کہ تم نے اس کو ہندوستان جا کے رخصت کیا جانوروں سے کہا شیر نے مگر اللہ کے انبیاء اور مرسلین کی جو محنت ہے پھر وہ کیا ہے اگر توکل کر کے بیٹھ جائیں اور محنت نہ کریں تو شیر کے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے فرماتے ہیں شیر گفت آرے لیکن ہم ببی جہد ہو یہ انبیاء و مرسلین صحیح ابرار و جہاد مومنہ تو بدیم شوقت آغاز جہاں کہ حق تعالیٰ نے پہلے دن سے انبیاء کو یہ پیغام دیا کہ مسلسل جد و جہاد کریں مسلسل جہاد کریں تلوار سے جہاد کافروں کے ساتھ کریں اور زبان سے جہاد منافقین کے ساتھ کریں اور انبیاء نے ہر دور میں یہ محنت کر کے دکھائی وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے انہوں نے محنت کی تو شیر کا موقف یہ ہے جو ہمارے آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ شیر کا موقف یہ ہے کہ ہر دور میں شروع سے ابتدائے آفرینش جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہر نبی نے اپنے حصے کی محنت پوری کی صحیح ابرار و جہاد مومنو تو بدی ساز آغاز جہاں حق تعالی جزا را راہ کر آنچ دیدن از دفع و گرم و سر حق تعالی نے ہر دور کے انبیاء سے یہ کام لیا اور انبیاء کے نائبین سے یہ کام لیا کہ انہوں نے مسلسل اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے انسانوں کو کی تربیت کے لیے یہ طریقہ مروج کیا جاری کیا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے رہے بلکہ سخت محنت کا سلسلہ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا جہد میں کنتا توانی اے کیا در طریق انبیاء و اولیاء کہ اے لوگوں انبیاء اور اولیاء کے انداز میں محنت کرو مقدر پر تکیہ کر کے مت بیٹھ جاؤ بلکہ اپنے طور پر کی جانے والی کوششوں کو ہر دور میں جاری رکھو کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز مقبول ہے وہ صحیح ہے محنت ہے اگر لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں تو دنیا کی جو ترقی ہے اس وقت جو اقوام عالم ترقی کر رہی ہیں اور نئے زاویے کھل رہے ہیں ترقی کے مختلف زاویے سامنے آ رہے ہیں انسانیت جو ہے وہ ترقی کرتی بام عروج پر پہنچ کر زمین سے آسمان تک کا سفر کر رہی ہے یہ مقصد کیا ہے یہ مقصد انبیاء کی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ جو محنت کرے گا دوسری صورت کیا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تم مال اور اولاد کے نشے میں
ان کی کثرت کی وجہ سے قبور تک پہنچ جاؤ گے تو مال اور اولاد کے بارے میں عجیب و غریب پیغام ہے، عجیب و غریب پیغام ہے کہ یہ جو چیز دنیا از خدا غافل بدن، چیز دنیا کیا ہے؟ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نیک خماشو نقرو فرزند و زن، مال اولاد چاندی سونا جو ہے وہ خدا سے غافل نہیں کرتے، بلکہ انسان جو ہے دنیا میں ملوث ہو کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور اشارہ یہ مل رہا ہے کہ ان چیزوں کو رکھنا، ان چیزوں پر توجہ دینا ممنوع نہیں ہے، ان میں غرق ہو جانا ممنوع ہے۔ یہ جمع کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کیا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کام کاج کرتے، بکریوں کا دودھ دھوتے، اپنے حصے کے کرنے والے سارے کام کرتے، اور جیسے بلال حبشی کی آواز کان میں آتی تو چہرے پہ شناسائی کی جھلک ختم ہو جاتی۔ جیسے ہی بلال حبشی کی اذان کی آواز آپ کے کان، آپ کے گوش اطہر میں آتی، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر ہمیں نہیں پہچانتے، بیوی بھی صحیح ہے، مال بھی صحیح ہے، اولاد بھی صحیح ہے، سونا بھی صحیح ہے، چاندی بھی صحیح ہے، اگر وہ غافل کر رہا ہے تو وہ دنیا ہے۔ آپ در کشتی ہلاک کشتی اگر پانی میں ہے، ایک سرے سے دوسری جا رہی، اس کنارے سے اس کنارے جا رہی، اس کنارے سے اس کنارے پہ آ رہی ہے، کشتی کا کام کری، اور جیسے ہی حب دنیا کا سراغ کشتی میں ہوگا تو کشتی میں پانی آ جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ یہ تمام چیزیں صحیح ہیں، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہم ایک طرف ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، ہم نے مسلسل جد و جہد کر کے راستے بنانے ہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ در کشتی ہلاکے کشتیت، آب اندر زیر کشتی بھشتیت، اور پانی اگر زمین کشتی کے نیچے ہے تو وہ مضبوطی ہے، اور کشتی کے اندر آ جائے، مثلا اولاد کی محبت، بیگمات کی محبت، مال کی محبت، سونا چاندی کی محبت لمیٹیشن کے ساتھ گنجائش ہے، اور اس کو حاوی کر لیا جائے تو پھر وہ دنیا ہے۔ چیز دنیا غافل است، چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ جو خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اور سب کچھ ہے مگر خدا کی یاد ساتھ ہے۔ یہ ذکر کی مجلس کیوں سجائی جا رہی ہے؟ سب کچھ ہے، گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، سبھی کو گھر میں میسر ہے، یہاں آئے تو یہاں خدا کی یاد کی محفل سجائی جا رہی ہے تاکہ ہم اللہ سے تعلق میں رہیں۔ کیسے؟ واقعات میں ہے تذکرہ غوثیہ کا واقعہ کہ ایک صاحب کسی بزرگ کا حال سن کر کے، بہت صاحب کرامت ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، مستجاب الدعوات ہیں، ان سے ملنے کے شوق میں گئے۔ جب اس علاقے میں کئی کوس کا سفر طے کر کے، کئی منزلیں طے کر کے، گاؤں دیہات پار کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچے، دیکھے بڑے سرسب شاداب کھیت ہیں اور لوگ کام بھی کر رہے ہیں کھیت میں۔ پوچھا یہ کھیت کس کے ہیں؟ کہہ رہے حضرت صاحب کے ہیں۔ اچھا، آگے گئے تو بہت زبردست ٹیوب ویل چل رہا تھا، پانی کی موٹی دھار آ رہی تھی۔ صاحب یہ کس کا ٹیوب ویل ہے؟ کہہ رہے حضرت صاحب کا ہے۔ اچھا، اور آگے گئے تو باڑا نظر آیا، مویشی، گائے، بکریاں، بھیڑیں اس میں بھری ہوئی ہیں۔ صاحب یہ کس کا ہے؟ یہ حضرت صاحب کا ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں اچھے حضرت صاحب ہیں، بھائی اتنا سارا مال جمع کیا ہے اور حضرت صاحب بھی ہیں وہ۔ ہاں، عام تاثر یہ ہے کہ بس پھٹے پرانے کپڑے والا ہی ہوگا۔ ارے کوئی شہزادہ بھی تو ہو سکتا ہے، صاحب کی نظر اللہ کی نظر میں پیارا ہو سکتا ہے، دیکھنے میں بھی خوب رو، لباس بھی بہت اچھا، مال و مطابق کے بعد، اور اللہ سے محبت بھی کرتا ہے۔ عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی بات، ایسا کیسے ممکن ہے؟ دنیا بھی ہے اور اللہ سے محبت بھی ہے۔ تو پوچھتے پوچھتے وہاں تک پہنچ گیا، گھر تک۔ اب گھر پہ جب گئے، تعارف ہوا تو حضرت صاحب نے ناشتہ پانی کرایا، کھلایا پلایا، بٹھایا ان کو۔ تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا، حضرت صاحب نے کہا کہ حج کا زمانہ آ گیا ہے، میرا ارادہ حج پہ جانے کا ہے، تو چلے ہاں چلتے، آپ کو بھی لے کے چلتے۔ ہاں صاحب کیا بات ہے، آپ کے ساتھ ہو جائے تو کیا بات ہے، آپ کے ساتھ عمرہ ہو جائے تو کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، تو جیسے کہاں چلتے ہیں حج پہ، تو ویسے نکل آئے کمرے سے باہر اور چلنے لگے روڈ پہ۔
2-3 मील आगे गए तो उनको याद आया कि वो सामान में एक पोटली लेकर आए थे। वो साहब उनके पोटली थी उनके पास, तो जब आगे गए कहते हंसा वो मेरी पोटली तो वहां रह गई। अच्छा तुम्हारी पोटली तो मैं वो भी याद है। और हम पे ये सोच रहे थे कि खेत भी हमारा है और मवेशी भी हमारे हैं और कुआं भी हमारा है, हमारे बारे में बदगुमान। हम दुनिया में ऐसे रह रहे हैं जैसे कश्ती पानी में रह रहे हैं। हम दुनिया में हैं, हम दुनिया में हैं, मगर दुनिया में उस अंदाज में है कि माल और दौलत हमें मुतासिर नहीं करता, औलाद की मोहब्बत हमें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। और जब करती है तो फिर क्या होता है, फिर वो क्या चीज दुनिया, दुनिया क्या है चीज, दुनिया क्या है। फरमाते हैं आज खुदा गाफिल बुदन, कि जो खुदा से दूर कर दे। ये नशिस्त दोस्तों सिर्फ आए डॉक्टर साहब की बात सुन के चले जाए, ये नहीं, ये नशिस्त तब्दीली की नशिस्त है। और सरक के हल्के भी तब्दीली आए तो गनीमत है। कम से कम उनसे, तकब्बुर में नहीं कह रहा हूँ, आजी से कह रहा हूँ, उनसे जो गफलत की दुनिया, जो बिल्कुल गाफिल, उनसे एक दर्जे बेहतर है। जो एक पौड़ी एक सीढ़ी ऊपर होता है वो नीचे वाले से बेहतर मुकाम पर होता है। तो कहने लगे कि तुम्हें तो तुम्हारी पोटली बहुत याद है और हम सब कुछ छोड़ के निकल चले राह खुदा के लिए, हज के लिए, और तुम एक पोटली याद करके बैठे हो। तो दुनिया में अल्लाह के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो इंतहाई सादगी से ताल्लुक बिल्लाह की मंजिल पर है। मालो मता बहुत है मगर दिल उनमें नहीं है। मालूम मता बहुत है, मालूम मता किस लिए है, मखलूक खुदा के खिदमत के लिए है। मखलूक खुदा से बड़ा सिर्फ इंसान नहीं है, हर कोई जानवरों, परिंदों, चरिंदों से भी मोहब्बत करता है और उनके रिस्क का इंतजाम करता है। तो उनसे बहरहाल अफजल है जो अपनी ही जात में गुम है, जो अपनी मोहब्बतों में गुम है। और वो फरमाते हैं कि फिर ऐसा है कि दुनिया में रहो मगर ऐसे रहो जैसे खैर खाने में रहते हैं। क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए खुद ये दुनिया जो है जन्नत है। क्योंकि यहाँ उसके ख्वाहिशात की तमाम चीजें वो समझता है कि यही कुछ है, आगे कुछ नहीं है। मगर मोमिन का मामला ये है कि उसे पूरा दर्क है, पूरी पहचान है कि ये दुनिया भी एक दुनिया जैफतुन व थौलिबुहा खिलाबुन, कि दुनिया की मिसाल मुर्दार की सी है और उसका तलब करने वाला क्या है, माज़अल्लाह कुत्ते की मानिंद है। और हम आते हैं ठीक है दुनिया में रहो और साथ साथ ना एक सुरंग खोद लो। और दुनिया में अल्लाह की याद की सुरंग इस दुनिया में, इस कैद खाने में रहते हुए खोद लो। अल्लाह गनी, ये आपको तरबियत की दी जा रही है। ये जहां ज़ंदा व मौज़ंदानिया खुफरकुन ज़ंदान खुदरा वारहा, कि इस दुनिया के कैद खाने में रहते हुए, कैद खाने ही में सुरंग खोदी जा सकती है ना। खोदते हैं ना, कहानियों में आता है, फिल्मों में आता है कि खैर खाने का जेल में उसने जो है सुरंग खोद के वो लोग कैदी बाहर चले गए। तुम कैसे दुनिया के कैदी होके रह गए हो, तुम उसमें सुरंग खोदो। कौन सी सुरंग खोदो, तुम इरादा करो अल्लाह से ताल्लुक का इरादा उस कैद खाने में सुरंग खोदने के मुतरादिफ है। जो सुरंग से निकल कर तुम इस जहां की इस तंगियों से निकल जाओगे। ये जहां ज़ंदा वमा ज़ंदानिया खुफरकुन, खुफरा कहते हैं सुरंग को, कि सुरंग खोदो और रिहाई हासिल कर लो। अगर तुम शऊरी तौर पे करोगे, अगर तुम शऊरी तौर पे सुरंग खोदोगे वो इजाफी हो जाएगा, वरना एक दिन तो ये सामान लपेट ही दिया जाएगा ना। उस लपेटने से पहले, उस वक्त के आने से पहले तुम इख्तियारी तौर पर मूतु क़ब्ल अन तमूत फरमाया, हदीस मुबारक का मफ़हूम है, मर जाओ मरने से पहले, मर जाओ मरने से पहले। तो असहाब ने सवाल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे मुमकिन है कि मर जाओ मरने से पहले। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी मुर्दा को देखना है, चलते फिरते मुर्दा को, तो अबू बकर को देख लो। अबू बकर अपनी हयात मुबारका का तमाम मालो असबाब अल्लाह के नबी के कदमों में लाकर डाल रहे हैं।
اور فرمایا کہ گھر والوں کے لیے ماں ابقیتا، کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ یہ مردہ ہو گیا پھر تو۔ دنیا سے بے رغبتی کا لیول یہ ہے کہ پورا اساس بیت لا کر غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کیا ہم اصحاب سے محبت کے دعوے کرتے ہیں؟ اصحاب سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو اصحاب کے کریکٹر کو بھی چیک کرو کہ کیسا کیسا کریکٹر ہے۔ اللہ غنی اللہ غنی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور حضرت ابو بکر صدیق پورا اساس البیت کھود لی نا، سرنگ کھود لی حیات مبارکہ کے اپنے اختیاری عمل سے سرنگ کھود لی۔ اسی لیے یہ مقام و مرتبہ آپ کے حصے میں آیا، ورنہ کثرت مال اور اولاد کے نتیجے میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں، شعور نہیں پیدا ہوتا کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن، نیک خماشو نقربو فرزند و زن، آب در کشتی ہلاکے کشتیات، آب اندر زیر کشتی پشتیات، کہ پانی اگر نیچے ہے کشتی کے نیچے ہے تو کشتی کے لیے حیات ہے، اور پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے، کشتی میں حب دنیا کہتے ہیں دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کیا ہے؟ جو خدا سے غافل کر دے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور نکتہ بھی ہے کہ خدا سے کون غافل کر سکتا ہے؟ چاندی کی محبت، سونے کی محبت، مال کی محبت، پلاٹ کی محبت، اولاد کی محبت، یہ خدا سے غافل کرنے والی ہے۔ تو وہاں بات آگے چلی جا رہی ہے۔ حضرت خلیل حق ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم طویل عمر کا بڑا حصہ گزر گیا، وادی خلیل میں بکریاں چرا رہے ہیں، بہت بڑا ریوڑ تھا آپ کا فلسطین کے علاقے میں، وادی خلیل ہے، وہاں خلیل حق، حضرت وادی خلیل کہتی ہیں اس وادی کو آج بھی، خلیل کی وادی، اس خلیل کی وادی میں، حضرت خلیل حق کی وادی میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت بکریاں تھیں، بہت بڑا ریوڑ تھا، اور زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا تھا، اتنا کہ اہلیہ محترمہ سارہ سلام اللہ علیہ خود حدوں میں چلی گئیں جہاں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ریوڑ کے ساتھ، تو چھوٹی چھوٹی بکریاں کے بچے اچھل اچھل کے کھیل رہے تھے۔ بکری کے بچے اس دور میں بھی اگر پالتے ہیں تو بہت کھلواڑ کرتے ہیں، کھیل کرتے ہیں۔ تو پہلی بار محبت پیدا ہوئی اولاد کی، کہ اب تک اولاد نہیں۔ نبی کے دل میں یہ محبت پیدا ہوئی، اللہ نے ایک میسج دلوایا ایک مخلوق کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب جب جذبہ پیدا ہوا، خوشخبری بھی آسمانوں سے زمین کے ذریعے آ گئی کہ اولاد کی، بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری آ گئی، اب بیٹے میں انوالو ہو گئے، کیا ہو گئے؟ فرزند میں بہت زبردست خلیل ہے یہ، کہ ایک خلیل حق جیسی شخصیت جو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کی منزل پر فائز ہیں خلیل حق، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ خلیل حق کی گفٹ دیکھیں کیسی زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی بار ظاہر ہے اللہ نے قیامت تک دکھانا تھا نا، یہ اسی چیز کو دکھانا تھا کہ کیسے اہل اللہ اور اللہ کے انبیاء نے اپنی دل سے جان مال ہر چیز کی محبت کو نکال کر خالصتاً اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ محبت پیدا ہوئی، صاحبزادہ صاحب بھی ہو گئے، اور جب صاحب ہو گئے اور انوالو ہو گئے بہت زیادہ، تو پھر کیا پیغام آیا؟ پیغام یہ آیا کہ رائے حق میں قربان کر دو، اللہ غنی اللہ غنی۔ اتنی چاہتوں سے، اتنی عمر کے اگلے حصے میں اولاد نرینہ کا آنا، پھر اللہ کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا تھا، صرف کوئی حکم نہیں آیا تھا، اشارہ تھا کہ خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، تو صرف خواب میں دیکھا، بائی آرڈر نہیں تھا، یہ ایک جھلمل سا خواب تھا کہ بیٹے کو رائے حق میں قربان کر رہے ہیں۔ تو کیا رکے تھے؟ ہم تو آپ کو ٹٹولے ہم نا کہ ہم تو رک جائیں گے۔ اگر ایسا کوئی خواب ہمیں آئے گا کہ ہم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، تو ہم میں سے کتنے ہوں گے جو قربان کرنے کی منزل پر ہوں گے؟ 99.99 لوگ رک جائیں گے،
خلیل حق کا معاملہ یہ تھا کہ بیٹے کو رائے خدا میں قربان، پھر بیٹا بھی کیسا اللہ نے دیا تھا۔ یہ سٹوری، یہ کہانی اور یہ قصہ اتنا مضبوط ہے کہ بیٹے کی محبت تھی، مگر خدا کے لیے کیا کیا؟ خدا کے لیے قربان کر دیا۔ یہاں کیا ہے، فرماتے ہیں کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نیک خماشو نخ رو فرزند و زن، کہ فرزند بیٹا اور بیوی، بیویاں بھی رکاوٹ نہ بنے راہ خدا کے راستے میں۔ اور دکھایا کس کی ذات میں؟ خلیل حق کی ذات میں دکھایا کہ بیٹے کی محبت بھی قربانی طلب کی، اور اتنے ثابت قدم قرار پائے کہ اس قربانی کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تم نے یا ابراہیم قد صدق، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا کہ خلیل حق کی ذات میں یہ علامت مل رہی ہے کہ دل میں بیٹے کی محبت پوری ہے، مگر راہ خدا میں قربان کرنے کے تیار ہے، کیونکہ پھر دنیا بن گیا نا بیٹا، تو پھر بعد اگلے مرحلے میں تو اس کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا، کیونکہ کشتی اگر پانی میں رہے تو پھر وہ صحیح ہے، اور اس میں سوراخ ہو جائے حب دنیا کا سوراخ۔ کسی سے نہیں کہا جا رہا اس میسج میں، آج کی نشست میں، کہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، رکھیں، لمیٹیشن کا خیال رکھیں۔ لمیٹیشن کہاں سے دکھایا؟ لمیٹیشن کو کیسے رکھتے ہیں؟ آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی نعت خواہ یا کوئی مقرر یا کوئی شارع اپنے نام کے آگے القابات لگاتا ہے، آگے بھی اور پیچھے بھی، دامت برکاتہم عالیہ، مد دل العالی کرتا ہے نا، ہم اس کو روا بھی سمجھتے ہیں۔ آئیے ایک نبی کی ذات میں دیکھتے ہیں، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ نبی ہے جن کو اللہ نے بادشاہت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی۔ نبوت کے ساتھ کیا دی؟ بادشاہت دی۔ ایک نبی ایسے بھی ہیں جو مقتدی ہیں، ذہن میں یہ بھی رکھیے گا، بات کلیئر کرتا چلتا ہوں نا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہیں شب اسرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے، اور ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام یہ کہ عالمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے آپ کے تصرف میں دے دیا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہوا کو کہا کہ ہندوستان پہنچا دو، فرشتہ ہندوستان پہنچ گیا، کہ اس کو آرڈر یہی تھے۔ یہاں اتنی بڑی شخصیت اور اتنا زبردست آپ کا مقام و مرتبہ، لوگ کہتے ہیں ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، نہیں بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوتے تو محشر میں حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں ہیں دوستوں، ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہیں، اگر بندھے ہوئے ہوتے تو پھر محشر میں حساب کس چیز کا ہوگا؟ ارے صاحب آپ نے تو باندھ کے ہمیں رکھا ہوا تھا، اب ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا؟ نہیں، آزادی دی ہے، جاؤ جو چاہو کرو، بعد میں تم سے بات کریں گے، جس طرح چاہو کرو۔ انبیاء کی صحبت میں صالحین کے زمرے میں آ جائیں گے، اور اشقیاء کی صحبت کی وجہ سے نمرود اور ابو جہل کے زمرے میں چلے جائیں گے۔ تو آسان کتنا مقام مرتبہ اللہ نے دیا، مگر جب وقت آیا تا قیام قیامت تک کے لیے دکھانے کا، اپنا مقام و مرتبہ اجاگر کرنے کا، تو ملکہ سبا کو خط لکھا، تو لکھنے میں خط میں کیا؟ وَإِنَّهُ مِنَ السُّلَيْمَانِ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ۔ نہ آگے کوئی لقب ہے نہ پیچھے کوئی لقب ہے، انتہائی عاجزی سے اور سادگی سے اِنَّهُ مِنَ السُّلَيْمَانِ کا صیغہ لکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا مضمون ہے یہ کہ حد درجے عاجزی و انکساری کو اختیار کیا کس نے؟ حضرت سلیمان، جو وقت کے بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اور ایک بات اور بھی سن لیں پھر تذکرہ غوثیہ کا، کہ اتنی بڑی بادشاہت، دیوان روز لگتا تھا، فرشتے سارے موجود، اجنہ سارے موجود، سب موجود ہوتے تھے، ہے نا، اور ساری خلائق، اس میں بھی تذکرہ آئے گا آگے بھی کہ کون کون سی مخلوق کیسے کیسے کلام کرتی تھی آپ کے دربار میں۔ خدا نے پورا اختیار دیا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورا اختیار دیا۔ دن بھر دربار سے جاتے، مخلوق کی سیوا خدمت کرتے، اور اسی دوران پھر قریشے سے ٹوپیاں بنتے، اور وہ بیچ کر پھر شام کو روٹی گھر پہ آتی۔ ہاں، یہاں تھوڑی سی بیٹوں کی اور بھائیوں کی انکم کی وجہ سے دسترخوان کتنا بڑا سستا ہے، اور اللہ کے نبی جو اختیار میں مکمل ہیں، انتہائی سادگی سے ٹوپیاں بنتے ہیں اور شام کو گھر روٹی لے کر آتے ہیں۔ یہ انبیاء کی شان ہے، مقام و مرتبہ اتنا بلند، اور زندگی گزارنے کا سلیقہ یہ والا ہم کہاں سے سیکھیں گے؟
پورا قرآن دوستوں جس طرح انبیاء کے واقعات ہیں پورے قرآن میں، اسی طرح مثنوی شریف میں بھی پورے انبیاء کے واقعات ہیں۔ قدم قدم پر ہر صفحے پر حافظ حضرات جانتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر ہے اور انہی کے حیات پر اللہ نے گفتگو کی ہے۔ تو مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرز کو اختیار کیا کہ انبیاء کے واقعات۔ اب ٹوپیاں بن کے کام چل رہا ہے، یہ مقام فکر ہے کہ اتنی بڑا مقام و مرتبہ اور عاجز انداز کی۔ ایک مرتبہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ سب کو تو اللہ نے میرے تابع کر دیا ہے، تو ابلیس کو بھی میرے تابع کر دیا۔ میں چہیتے محبت، اللہ محبت فرماتا تھا اور سنتا تھا۔ ایک دفعہ چہیتے بن جائے نا، بس سارا ٹائم چہیتے بننے میں لگتا ہے۔ بس جس دن چہیتے بن گئے اس دن سب کچھ، ایک الفت میں تم ہمارے، ایک الفت میں تم ہمارے ہو، باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے۔ تعلق باللہ کی منزل ایک دفعہ حاصل ہو جائے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے تابع ہو کر رہ جائے گی۔ یہ انبیاء کا اور اہل اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ خیال آیا دل میں کہ اللہ سے درخواست کی کہ وہ سب تو دے دیا میرے اختیار میں، ابلیس کو بھی دے دیا۔ تو اللہ کی جانب سے جواب، حضرت حق کی جانب سے جواب آیا کہ وہ سڑی ہے، وہ کسی کی نہیں مانتا ہے، بہت پکا ہے، وہ میرے علاوہ کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہے، بھائی بات ہی نہیں کرتا ہے، مجھے مانتا ہے۔ تو جب انہوں نے کئی بار دہرایا تو وہ اس کو جو ہے خدا نے حکم دیا ابلیس لعین کو کہ وہ آ کر جو ہے وہ تخت کے پائے کے ساتھ بیٹھ گیا اور رو رہا ہے، اپنے سے دور کر دیا، اپنے غیر کے پاس بھیج دیا، مجھے یہاں لا کے بٹھا دیا، رو رہا ہے، سارا دن روتا تھا وہ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، رو رہا ہے بس۔ تو یہ ٹوپیاں لے کے شام کو بازار جاتے تھے، ٹوپیاں بکتی نہیں تھیں۔ اب 1 دن کا فاقہ، 2 دن کا فاقہ، 3 دن کا فاقہ کہ بازار جا رہے ہیں خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں، ٹوپیاں بک نہیں رہی۔ اللہ سے کہا، اللہ 4 دن کا فاقہ ہو گیا ہے، ٹوپیاں نہیں بک رہی، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے وہ دلال کو تم نے اپنے پاس بٹھا کے رکھا ہوا ہے، وہ جائے گا تو کاروبار چلتا ہے، بازار ہم نے اس کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ چھوڑو گے، وہ جائے گا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، وہ کرے گا تو تمہاری ٹوپیاں بکیں گی، تمہاری روٹی گھر پہ آئے گی۔ تو ابلیس لعین کا معاملہ یہ ہے کہ بازار کو خدا نے اس کے حوالے کیا ہے۔ انبیاء کی سنت کے مطابق تجارت ہوگی تو حلال ہے، اور ابلیس کے مطابق ہو تو سود ہے۔ انبیاء کے مطابق ہوگی تو تجارت ہے، بیشتر نبیوں نے تو تجارت کی ہے، مگر وہ فکر اگر ابلیسی ہو جائے گی، ابلیس کے تابع ہو جائے گا تو اس وقت سارے بازار ابلیس کے شکنجے میں ہیں۔ یہ بھی سننے مجھ سے جتنے بازار ہیں، اسی لیے اہل اللہ بازاروں میں جانے سے اجتناب کرتے ہیں، بازاروں میں ٹہلتے گھومتے نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ سارا کا سارا شعبہ اس کے پاس ہے۔ سلیمان نبی اللہ نے جب اللہ نے درخواست کی، پھر ہوا کیا کہ وہ اس کو جو ہے وہ بٹھا دیا۔ جب بٹھا دیا تو پھر جو ہے وہ کیا ہوا، پھر ہوا یہ کہ ٹوپیاں نہیں بکیں۔ دوستوں مقام فکر یہ ہے کہ جتنی پازیٹیوٹی ہے وہ انبیاء اور اہل اللہ کی جانب سے، اور جتنی نیگیٹیوٹی ہے وہ ابلیس اور اس کی ذریت کی جانب سے ہے، اور یہ نظام اسی طرح چلتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی مٹی کے کوزے کو اوپر سے کپڑے سے بند کر کے پانی میں چھوڑ دیں، وہ ڈوبے گا نہیں۔ مٹی کے برتن کو، پیالے کو اگر کپڑا ویسی ڈھک دیں، ہوا بھر جائے گی، جب ہوا بھر جائے گی اس کے اندر تو پھر وہ پانی پر تیرتا رہے گا، ڈوبے گا نہیں۔ جس طرح کشتی پانی پر تیرتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، تو پیالہ بھی نہیں ڈوبتا۔ بظاہر ہوا نظر نہیں آ رہی ہے، بظاہر ظاہر نہیں ہو رہا کہ اندر سے کتنے پختہ اور یقین کی منزل پر ہے، پانی پر تیر رہے ہیں، ڈوب نہیں رہے۔ اور جو ہلکا ہوتا ہے، بعد درویشی جو در باطن بود، برسر آب جہاں ساکن بود۔ اور درویشوں کا جو معاملہ یہی ہوتا ہے۔ مولانا آ گئے اپنے درویشوں کی پشپنائی کے لیے،
اہل اللہ کی پشپنائی کے لیے، انبیاء کی پشپنائی کے، انبیاء کے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے مولانا کے پاس بے شمار دلائل ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ درویشوں کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی مثال اس پیالے کی سی ہے جو ہوا بھری ہوئی ہے، پھر وہ پانی میں ڈوبے گا۔ آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، پیالہ چھوڑ دیں پانی کے تالاب میں، وہ ڈوبے گا نہیں، اور ذرا بھی ہلا جھلا لہریں آئیں اور اس میں پانی گیا تو ڈوب جائے گا۔ تو اتنی سادہ ترین مثالیں جو ہر دور میں ہیں۔ 772واں عرس شریف انشاءاللہ منایا جائے گا قمری اعتبار سے۔ کون سا؟ 772 سال پہلے یہ فکر تھی، 772 سال پہلے اس کو اس طرح سے نمایاں کر دیا گیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے یہ عرفان ذات اللہ کی پہچان کا سفر شروع کیا ہے؟ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ درویش ایسے ہوتے ہیں، اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حج پہ چلے جاتے ہیں، انبیاء ایسے ہوتے ہیں، سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں بعد درویشوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیالوں میں ہوا ہوتی ہے مگر وہ ڈوبتے نہیں ہے۔ آب نتوانت مرو راغوتداد کا دل از نفخو الہی گشت بود پر دہونے دل ببندو مہر کن۔ اسی لیے اگلا نسخہ جو بتا رہے ہیں کہ طریقہ یہ کہ جیسے کپڑے پیالے پہ کپڑا لگایا اس کا منہ بند کر دیا، تم بھی اپنے منہ کو بند کر لو۔ جیسے تم اس کو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 2 جبڑوں اور 2 رانوں کے درمیان کی ضمانت دو گے تو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اب یہ طریقہ یہ ہے، پر دہونے دل ببندو مہر کن پر کنش از بود گیرو من لدن، کہ اس کے نتیجے میں تمہارے حصے میں کیا سعادت آئے گی جب تم ایسی اس پیٹرن پہ سوچو گے، اس طرح سے عمل کرو گے، درویشوں کے انداز میں اپنے آپ کو نکھارو گے، سنوارو گے، اور اپنی گفتگو کو محدود کرو گے اور تفکر کو بڑھاؤ گے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ بات تمہیں علم لدنی کے مقام پر لے جائے گی، جو انبیاء کا طریقہ ہے، اس کی مثال اس طرح سے ہے، بچے یہ بد گر شبی نبوت، آب دریاش تا وسیع نبوت۔ بطخ کا بچہ اگر ایک دن کا بھی ہو تو سمندر کا پانی اس کے سینے تک ہی آتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ بچے یہ بد گر شبی نبوت آب دریاش تا وسیع نبوت، کہ بطخ کے بچے میں تیرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس طرح سے درویش میں پرواز کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بطخ کا بچہ ایک دن کا بھی ہوگا پانی میں چھوڑو ڈوبے گا نہیں، چاہے دریا کا پانی اس کے سینے تک بھی آ رہا ہو۔ دنیا کی دریا کا پانی درویشوں کو نہیں ڈبوتا، دنیا کی اس لذتوں کا پانی، دنیا کی دنیا داری کا پانی، دنیا کی محبت کا پانی درویشوں کو نہیں ڈبوتا، کیونکہ درویش کا معاملہ یہ ہے کہ بطخ کا بچہ ایک دن کا بھی ہو تو دریا میں چھوڑ دو اس کو، دریا کا پانی اس کے سینے تک ہی آئے گا، سینے سے اوپر نہیں جائے گا۔ بچے یہ بدگر شبی نبوت آب دریاش تھو وسیع نبوت، کہ سمندر کا پانی اس کے سینے تک آئے گا۔ اب تمہارے لیے سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ جس طرح سے پیالے پہ کپڑا ڈھکا نہیں ڈوبا، تم اس کو بند کرو۔ بسیار گوئی ذات اچھی نہیں ہوتی ہے، میسیج یہ چھپا ہوا ہے کہ بہت زیادہ گفتگو، احسن الکلام خلا و دلہ، بہترین گفتگو وہ ہے جو قلیل ہے اور دلیل کے ساتھ ہے۔ تو اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گفتگو بسیار نہیں ہوتی، بہت زیادہ نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، کانڈنس ہوتی ہے، پرمانی ہوتی ہے، پرمغز ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کی زبانوں پر اللہ نے علم لدنی کو جاری کیا ہوتا ہے۔ ہر ایک کے حصے میں یہ شہادت کب آ سکتی ہے؟ ہر ایک کے حصے میں شہادت چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا، آسمان کی بلندیوں پہ لوگ جانا چاہتے ہیں، مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، دنیا داری کے اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے، اولاد کی کثرت کے اعتبار سے لوگ چاہتے ہیں کہ بلند ترین مقام پہ جائیں۔
چاہتے سب ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ جب قلب کی حفاظت ہوتی ہے، آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، زبان کی حفاظت، کیسے زبان کی حفاظت ہو؟ کیسے ہو؟ چلیں پھر ڈسکس کرتے ہیں کیسے ہو زبان کی حفاظت، کیسے ہو؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے نا، بظاہر گوشت کی ہے، کتنی خطرناک ہے، کتنی خطرناک ہے۔ کن معنوں میں؟ گفتگو میں بھی خطرناک ہے، چسکے میں بھی خطرناک ہے۔ روز نئی ڈش یاد آ رہی ہے تو ہم اسی کے ہو کے رہ گئے نا، پھر ڈشوں کے ہو کے رہ گئے۔ پھر تو یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، یہ پکنا چاہیے، یہ پکنا چاہیے، کسی زبان کی چٹکارے کی وجہ سے یہ کیفیت ہو رہی ہے، تو اس کی تو حفاظت پھر نہ ہو سکی، یا ہماری زبان لوگوں کے دلوں کو چھید رہی ہے۔ ہم تنقیدی پہلو کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہر بات پہ ہم تنقید کو سامنے رکھتے ہیں، تحقیق کو سامنے نہیں رکھتے۔ تو یہ تنقیدی زاویہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انتہائی مشکل حالات پیش آتے ہیں۔ اور کذب کن سیئ نما و جہد کن، واپس آ گئے ہم اسی مضمون پر۔ کذب کن سیئ نما و جہد کن، تابدانی سر علم من لدن، مسلسل محنت کرو، مشقت کرو، راہ خدا کے لیے جد و جہد کرو۔ راہ خدا کا مقصد کون سی راہ ہے؟ راہ خدا کا مطلب وہ راہ ہے جس میں دنیا دل کے اندر نہ ہو، دنیا دل کے باہر ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو۔ بس دل میں کس کی محبت ہو؟ جو اللہ کی محبت ہو، اور باقی سب جائز ہے۔ بہت ٹیوب ویل بھی صحیح تھا، اور کھیت بھی صحیح تھے، اور لیبڑ بھی صحیح، سب صحیح تھا، مگر وہ دل میں نہیں تھا، وہ دل میں نہیں تھا، وہ دل کے باہر تھا۔ اسی لیے یاد اللہ کے لیے ہر لمحے تیار رہتے ہیں، جو رائے خدا کے لیے مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ محنت مشقت کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کو فیض پہنچایا جائے، اللہ کی مخلوق اسے استفادہ کرے، اللہ کی مخلوق اس سے فیض اٹھائے۔ اب کاروبار بڑا ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو معاملہ پھر کیا ہے؟ وہ راہ خدا کی محنت ہے۔ ایک صاحب، اسی طرح ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ نام سن کر گئے، صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے با کرامت ہیں، وہ کپڑا بیچتے تھے۔ یہ صاحب جا کے بیٹھ گئے اور لائن لگی ہوئی ہے کپڑا لینے والوں کی، جو بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں، بار بار ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب بہت وقت ہو گیا، کافی دیر ہو گیا بیٹھے بیٹھے، تو اٹھ کے چل دیے، یا نمبر 10 کے دنیا دوست آ رہا تھا۔ ہاں شیر موضوع کیا خود ہی، نمبر 10 مرد نہیں ہے، مرد اور گرد کا فرق یہی ہے، گرد جو ہے دنیا میں انوالو ہو جاتا ہے، اور مرد جو ہے خدا کی راہ میں ہوتا ہے۔ نمبر 10 کے دنیا دوست دارت، مرد نہیں ہے، دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ کہہ کے اٹھ کے وہ ناراضگی کا اظہار کر کے چلے گئے۔ قریبی دور سفر کر کے آئے تھے، قریبی مسجد میں جا کے لیٹ گئے، ظہر کا وقت تھا، نماز ادا کی، لیٹے رہے، تو وہاں آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ محشر کا منظر ہے، اور بھاگم بھاگ مچی ہوئی ہے، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے۔ تو ان کے ذمے کچھ خرچ تھا، تو جس کا پیسہ تھا وہ ان کو پکڑ کے بیٹھ گیا، سیدھے بٹھا کے بیٹھ گیا۔ پیسہ تو سارا وہاں آ گیا، وہیں جا گیا، پیسہ تو وہیں، یہاں کا سکہ پیسہ ہے نا، اور وہاں کا سکہ کیا ہے؟ کہ پیسے نہیں تو اپنے امال دو، اور امال بھی نہیں دو گے تو میرے گناہ لو۔ بزنس ہو رہا ہے پورا، ٹکرا ہوا ہے، کیا پھنس گئے، پیسہ وہیں چھوڑا ہے، امال تھوڑے بہت ہیں، وہ یہ لے لے گا، میرا کیا بنے گا، اور اگر اس کے گناہ میں لے لوں گا تو میرا اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب اسی فکر میں وہ صاحب آ گئے جو کپڑا بیچ رہے تھے، بھائی کیا کرتے ہو، میرا دوست ہے بھائی، کیا کرے اس کے ساتھ، کیوں ایسا کر رہے ہو، ظلم کر رہے، ذاتی کر رہے، سے پیسے دینے، یہ کہہ رہا ہے پیسے یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں، تب وہیں چھوڑا ہے ہمیں، تو کیا تمہیں کتنا چاہیے؟ یعنی اتنا خرچ ہے کہ یہ سونے کے پہاڑ جو میں نے بنائے ہیں، اس میں سے جتنا چاہو لے لو، میرے دوست کو چھوڑ دو۔ ہڑبڑا کے آپ کھلی، یار میں کیا سمجھا تھا ان کو، اور یہ کیسے نکلے؟ سونے کے پہاڑ، اعمال کے سونے کے پہاڑ، کار خیر کے سونے کے پہاڑ، راہ خدا کے سونے کے پہاڑ، خدمت کے جذبے کے سونے کے پہاڑ وہاں بنے ہوئے۔ میں پچھلی بار بھی شاید کہا تھا کہ جو کلمات ادا کرتے ہیں، حوض سے پانی غائب ہو جاتا ہے، ہمارے اعمال بھی یہاں اس پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اچھی گفتگو، آنکھوں میں نرمی، زبان میں شیرینی، ہاتھ میں شفقت، یہ منتقل ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ دوستوں،
مایوس نہ ہو، اللہ کی شان رحیمی سے مایوس نہ ہو. ہماری کسی رحمت حق بہت نمی جویت، اللہ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. رحمت حق بہت نمی جویت، جیسے بہاؤدین کہتے ہیں نا دین کا خزانہ، تو اللہ کی رحمت بہانہ نہیں خزانہ نہیں چاہتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو چھوڑو میرے دوست کو، چھوڑا دیے جتنا چاہو لے لو. ابھی ہڑبڑا کے اٹھے، آنکھ کھلی، بھاگے بھاگے وہاں پہنچے دکان پہ، کوئی کپڑا بیچ رہے ہیں ناپ ناپ کے بیچ رہے ہیں. تو جا کے پھر بیٹھ گئے، حضرت مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اور ایسا 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 ایسا. کہنے اچھا وہ شعر تو سنایا ہمیں. جاگنے کا منظر دیکھے کیسے جاگتے ہیں لوگ. اپنے دل میں اس نے خیال کیا نہ مردست کے دنیا دوست دارت. جب اس نے دیکھ لیا کہ وہاں گردن چھڑائی محشر میں دوست کی، دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اب آگے بیٹھ گیا رونے گانے کے. صاحب اچھا وہ شعر تو سنایا جو آپ نے ہمارے بارے میں کہا تھا. صاحب مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، وہ بس غلطی ہو گئی، بس معاف کر دیں. نہیں ہمیں سنائے، ہم سننا چاہتے ہیں. نہ مردست کے دنیا دوست دارت، مرد نہیں ہے دنیا کا دوست. اگر دورت برائے دوست دارت، اگر دنیا سے میں قریب ہوں تو دوستوں کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ.